بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی علاقے میں ایک خوبصورت اور ہرا بھرا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہر طرف لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں ایک محنتی اور ایماندار لوہار رہتا تھا۔ اب یہ لوہار بہت ہی زیادہ محنتی تھا اور ہر وقت اپنے کام کو دل لگا کر کرتا تھا۔ اس لوہار کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ یہ کبھی نہ کبھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کو جائے گا اور حج بیت اللہ ادا کرے گا، لیکن یہ غریب تھا اور اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی، اس لیے یہ ساتھ ساتھ رقم جوڑ رہا تھا اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہا تھا تاکہ یہ اللہ کے گھر کا سفر کر سکے اور حج بیت اللہ ادا کر سکے۔ خیر یوں ہی دن گزرتے گئے اور آخر کار لوہار کی محنت رنگ لے آئی، اور ایک دن وہ بھی آیا جب لوہار کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ اب وہ اپنی حج کا خرچ اٹھا سکتا تھا۔ جب لوہار کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس رقم پوری ہو گئی ہے تو اس کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا اور اس نے سفر پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ بہت خوش تھا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر جاؤں گا، خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا اور حج ادا کروں گا، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اگلے دن ابھی لوہار کام پر جا رہا تھا کہ اس کے گھر کے دروازے پر ہی اس کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی جس کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نیک اور شریف لوہار نے جیسے ہی اس پریشان حال بوڑھے شخص کو دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا، میاں کیا بات ہے، تم پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس غریب بوڑھے نے اپنی ساری داستان اس لوہار کو سنا دی کہ میں ایک سید زادہ ہوں، میں غریب ہوں اور صدقہ مجھ پر لگتا نہیں، میرے گھر میں میری ایک جوان بیٹی بیٹھی ہے اور میں نے اس کی شادی کرنی ہے، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں، بس اسی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اس لوہار نے جیسے ہی یہ سنا تو اب اس لوہار کے پاس وہ رقم موجود تھی جس کے ساتھ اس نے حج ادا کرنا تھا۔ پھر یہ لوہار سوچنے لگا کیوں نہ میں اس کی مدد کر دوں۔ ابھی یہ لوہار یہی سوچ رہا تھا کہ اس سید زادے نے بول کر لوہار سے یہ کہا، میاں میں تمہارے پاس اسی لیے آیا ہوں تاکہ تم میری کچھ مدد کر سکو، کیا تم میری کچھ مدد کر دو گے؟ لوہار نے جب سید زادے کی یہ حالت دیکھی تو لوہار نے اپنی حج کی تیاری کو ملتوی کر دیا اور اپنی حج کی ساری رقم اٹھا کر اس سید زادے کو دے دی۔ وہ سید زادہ گھر گیا اور اس نے اس رقم سے اپنی جوان بیٹی کی شادی کی۔ پھر اس سید زادے نے اس لوہار کے حق میں دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے اور تمہیں اس نیکی کا صلہ دے۔ اس لوہار نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اس سید زادے کی مدد کی تھی اور سید زادے نے بھی دل سے دعا دی تھی، اس لیے سید زادے کی دعا اس لوہار کے حق میں قبول ہو گئی۔ خیر لوہار نے وہ رقم سید زادے کے حوالے کی تھی اور اس کے بعد لوہار تو اپنی دکان پر آ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن اب کی بار لوہار کے چہرے پر اداسی ضرور تھی۔ لوہار حج کے سفر سے محرومی پر اداس بیٹھا تھا، لیکن اس کے دل میں اطمینان تھا اور دل سے خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اگرچہ لوہار حج پر نہیں جا سکا تھا لیکن اس کے دل میں یہ سکون تھا کہ اس نے کسی سید زادے کی مدد کی ہے اور وہ بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے اس نے اس غریب شخص کی مدد کی ہے۔ خیر دن آئے اور چلے گئے، بات آئی گئی ہو گئی اور لوہار بھی اپنی دکان پر کام کرتا رہا۔ چند دنوں کے بعد لوہار اپنے گھر میں موجود تھا کہ تبھی اس کے پاس اس علاقے کا ایک نوجوان شخص آیا۔ لوہار نے اس کی خدمت کی اور اپنے مہمان کو ہر وہ چیز مہیا کی جو وہ کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص اس لوہار سے کہنے لگا، بھائی تمہیں بھی مبارک ہو۔ یہ بات سن کر لوہار پریشان ہوا اور اس شخص سے پوچھنے لگا، مجھے کس بات کی مبارک باد دے رہے ہو؟ تو
تو یہ شخص لوہار سے کہنے لگا، میاں میں نے تمہیں مکہ مکرمہ میں حج کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوہار کی سمجھ میں بات نہیں آئی تھی، کیونکہ لوہار تو اس بار حج پر گیا ہی نہیں تھا۔ پھر کیسے اس شخص نے لوہار کو مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا؟ خیر، لوہار نے اس اپنے مہمان سے کچھ نہیں کہا۔ جیسے ہی وہ مہمان چلا گیا تو لوہار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس حاجی کی بات اس لوہار کو پریشان کر گئی تھی۔ لوہار فوراً سے اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتا ہے اور سارا واقعہ اپنے مرشد کو سنا دیتا ہے کہ حضور اس طرح میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ لوہار کے پیر و مرشد نے جب یہ ساری بات سنی تو اس نے لوہار کو تسلی دی اور پھر خود مراقبہ کرنے لگا۔ جیسے ہی لوہار کے پیر و مرشد نے مراقبہ کیا تو اس پر یہ حقیقت واضح ہوئی اور اسے ساری بات معلوم ہوئی۔ پھر اس لوہار کے پیر و مرشد نے مسکراتے ہوئے اس لوہار کو یہ ساری بات بتا دی اور یہ حقیقت اس پر واضح کر دی، اور مرشد کہنے لگا، بیٹا اللہ تعالیٰ تمہارے خلوص اور قربانی سے اتنا راضی ہوا کہ اس نے ایک فرشتہ تمہاری شکل میں بھیج کر تمہارا حج مکمل کروا دیا ہے۔ لوہار نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی اور اپنے گھر میں آ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم و کریم ہے۔ جب ہم اس کے بندوں کی دکھ اور اس کے بندوں کی تکلیفیں ختم کریں گے تو وہ ضرور ہماری مدد کرے گا اور وہ ذات ہمارے دکھ ختم کر دے گی۔